اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں چھٹواں کبیرہ گناہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں عقوق الوالدین، چھٹواں کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، عقوق الوالدین. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت اور بہت ساری احادیث نقل کی ہیں. پہلی آیت سورۃ الاسراء کی ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ اللہ کا حکم ہے کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، انہیں اف بھی نہ کہو اور انہیں جھڑکو مت. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اچھی بات انہیں کہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے لیے پھیلاتے ہوئے. اور کہو وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو کہ ہمارے رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی. قرآن مجید کی آیت انہوں نے نقل کی ہے. اللہ عز و جل کے احسان کے بعد، اللہ عز و جل کے فضل و کرم کے بعد والدین کے سب سے زیادہ احسانات ہمارے اوپر ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ کسی نے ہم پر احسان کیا ہے اللہ عز و جل کے بعد، اس کے فضل و کرم کے بعد تو ہمارے ماں باپ ہیں. اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی میں داخل ہیں، چونکہ اللہ کی عبادت رسول کے ذریعے سے ہی کی جاتی ہے، وہ دونوں ایک ساتھ شامل ہیں اس میں. اس کے بعد سب سے اہم کوئی ہیں وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن مجید کی سیدھی صاف آیت ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ احسان ہمارے ماں باپ کا ہم پر ہے. حسن سلوک کے حقدار بھی ہمارے ماں باپ ہی ہیں، اور یہ ترتیب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کے جتنے بھی رشتے ہیں، چاہے آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، آپ کے بھائی بہن، آپ کے چچا زاد اور آپ کے ننیال ددیال میں جتنے بھی رشتے ہیں آپ کے، سب سے پہلے ماں باپ ہیں. کیونکہ قرآن نے اللہ کی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شادی شدہ ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں. کیونکہ ہمارے سماج کی سچائی ہے، بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ ماں باپ کو سب سے پہلے درجے میں رکھتے ہیں. جیسے ان کی شادی ہو جاتی ہے وہ انہیں آخر میں ڈھکیل دیتے ہیں. جبکہ اللہ عز و جل نے تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک یہ ترتیب رکھی ہے، پہلے اللہ کی عبادت کرو، پھر اس کے بعد سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں انہیں اف بھی نہ کہو. یعنی اف، یا آدمی کم سے کم جو چیز سامنے والے کو ظاہر کرتا ہے وہ اف ہے. گالی گلوچ تو بہت دور کی بات ہے، اف آدمی کہے. قرآن نے اس سے بھی منع کرتے ہوئے کہا فلا تقل لهما اف، انہیں جھڑکنے سے منع کیا، اور کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح بات کرو. اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے. یہ اللہ کی وصیت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کسے کہتے ہیں، اچھا سلوک کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علماء کہ اس کے لیے کوئی ضابطہ طے نہیں کیا گیا ہے. حسن سلوک کسے کہتے ہیں؟ جس شہر میں ہم ہوتے ہیں، جس ملک میں ہم ہیں، اس ملک میں، اس شہر میں جسے اچھائی کہا جاتا ہے، جسے اچھا سلوک کہا جاتا ہے، وہ سب اس کے اندر شامل ہے. اور وہ ملکوں کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے. ہمارے شہر میں اچھا سلوک کسے کہتے ہیں؟ کیا کھلانا چاہیے، کیا پہنانا چاہیے، کیسے بات کرنا چاہیے، کیسے انہیں خوش کرنا چاہیے. ہمارے اپنے علاقے میں جسے اچھا سلوک کہا جاتا ہے ویسا اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے جیسے انسان اپنے قریبی کے ساتھ کرتا ہے، اپنے محبوب کے ساتھ کرتا ہے. سب سے زیادہ ماں باپ اس کے حقدار ہیں. اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، بخاری مسلم کی حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں؟ آپ نے اس میں سے کہا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. نافرمانی کسے کہتے ہیں؟
کہتے ہیں اہل علم کہ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو ماں باپ کو بڑی تکلیف دے یا بڑی مشکل میں ڈال دے وہ نافرمانی ہے، چاہے وہ بات ہو چاہے وہ کام ہو، حتیٰ کہ ان کا منع کرنا شرط نہیں ہے۔ یعنی میں یہ مانوں کہ میرے ماں باپ مجھے کہیں کہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے تبھی وہ کبیرہ گناہ ہے، نہیں، وہ نہ بھی کہیں، اگر ہمارے کام سے، ہماری بات سے، ہمارے سلوک سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے اور انہیں دکھ ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ جیسے اس سے پہلے بات آئی کہ ہمارے یہاں دینداری کا تصور بہت ہی عجیب ہے۔ ہمارے یہاں دینداری کا تصور داڑھی اور نماز تک محدود ہے۔ داڑھی اور نماز بھی عبادت اور تقوی ہے، یہ بھی ضروری اور اہم ہے، لیکن صرف دینداری اتنی نہیں ہے۔ دینداری انسان اللہ کے ساتھ کیسا ہے اور اس کے مخلوق کے ساتھ کیسا ہے، اور مخلوق میں بھی ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث امام ذہبی نے نقل کی ہے، رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی ماں باپ کی نافرمانی یہ ایسا خطرناک جرم ہے کہ جس سے ماں باپ ناراض ہیں، اس کے برے کاموں کے سبب اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اگر ماں باپ ہم سے راضی ہیں تو یہ اللہ کی رضامندی کی ایک علامت ہے۔ تو مومن جس طرح عبادتوں میں محنت کرتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، اسی طرح اسے اپنے اخلاق پر بھی محنت کرنا چاہیے، سلوک پر بھی محنت کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل، ہماری بات چیت، ہمارا رہن سہن ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا سلوک کیسا ہے۔ عجیب بات ہے کہ آدمی کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں، گھٹیا سلوک ہے، گالیاں دیتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، جھگڑتا ہے، ان کا خرچ کا خیال نہیں کرتا، ان کی بیماری کی پرواہ نہیں کرتا، ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا۔ اب سوچیے کتنی بری بات ہے کہ جن کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہے آپ اس سے نہیں ادا کر رہے۔ ہماری بیوی، ہماری اولاد، ہمارے بھائی بہنوں سے بڑھ کر کے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ شادی ہو گئی، اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ میری بیوی بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور حتیٰ کہ بیوی بھی یہ سمجھتی ہے کہ میرا شوہر پال رہا ہے، میری ساس کو پال نہیں رہا ہے، تم سے پہلے ان کا حق ہے، وہ پہلے بھی دے رہا تھا، اسے دینا ہی ہے، آگے بھی اسے دینا ہی ہے، وہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے۔ خاتون کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرا شوہر میری ساس کو دیتا ہے، خرچے کے لیے کچھ دیتا ہے، آپ سے بڑھ کر کے اسے وہاں دینا ہے اس کو۔ اللہ عز و جل کی رضامندی اسی میں ہے۔ اہل علم نے اس لیے کہ قرآن حدیث میں یہ نہیں کہا گیا جو بیوی کا نافرمان ہے وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، یہ ماں باپ کے لیے ہے، آدمی سب سے مقدم ان کو رکھے، اور جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ آدمی بیوی بچوں کا خرچ دے، ان کی ذمہ داری پوری اٹھائے، لیکن اس کے نام پر وہ ماں باپ کے ساتھ سلوک خراب کرے یا ان کی ذمہ داری نہ اٹھائے بیوی کو راضی کرنے کے لیے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے، اور ایسا آدمی نافرمان ہے۔ اللہ اس کے رسول کبھی وہ دیندار نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدھی اور سادی بات ہے کہ ماں باپ چاہے کیسے بھی ہوں، کوئی کہے کہ ماں باپ اچھے نہیں ہیں، زبان اچھی نہیں ہے اور وہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ شرک بھی کرتے ہوں، شرک میں ان کا ساتھ بھی دے سکتے، لیکن احسان تو ان کے ساتھ بھی کرنا ہے، حسن سلوک ان لوگوں کے ساتھ بھی کرنا ہے جن کے ماں باپ مشرک ہیں۔ اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ یہ بہانہ کر کے کہ میری ماں اچھی نہیں ہے، میری ماں نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا، یہ کہہ کر کے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو آپ بچیں گے نہیں، اللہ عز و جل کے پاس اس کا حساب ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اگر وہ شرک بھی کرتے ہوں صاحبہما فی الدنیا معروفا، مشرک بھی ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول سے آ کے پوچھا میری ماں آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں، کیا مجھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یعنی شرک بھی کرتے ہوں، شرک میں ہم ساتھ نہیں دے سکتے، لیکن حسن سلوک ان کے ساتھ برابر جاری رہے گا۔ دینداری کا تصور یہ ہے اللہ اس کے رسول کے حق آپ ادا کر رہے ہیں تو اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہے، کیسا سلوک ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والد کے بارے میں آپ نے کہا، سنن ترمذی کی حدیث الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا دروازہ ہے، درمیانی دروازہ ہے والد، اگر تم چاہو تو حفاظت کرو، اگر تم چاہو تو اسے ضائع کر دو، یعنی یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کیسے جنت میں جاتے ہو۔ اب سوچئے دروازہ ہی ٹوٹ جائے تو آپ کیسے اندر داخل ہوں گے، دروازہ ہی نہ کھولا جائے آپ کیسے اندر داخل ہوں گے؟
اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا والی جنت کا درمیانی دروازہ ہے، افضل دروازہ ہے، تم چاہو تو حفاظت کرو، چاہو تو تم ضائع کر دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، آپ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا فَالْزَمْهَا، اس کی خدمت کرو کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اہل علم کہتے ہیں قدموں کے نیچے کا مطلب یہ ہے اب کوئی چیز میرے پیروں کے نیچے ہے تو وہ میں اس کے اوپر جمع ہوا ہوں، آپ مجھ سے اسے چھین نہیں سکتے ہیں، آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں، میں خوشی سے آپ کو دے دوں، یہ اور بات ہے، آپ اسے چھین نہیں سکتے کیونکہ میں اس کے اوپر کھڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی جنت میں جانے کا راستہ ماں ہے، کہ اگر وہ راضی نہیں ہے آپ کیسے داخل ہوں گے جنت میں؟ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کو راضی کرنے کی فکر کرے، جس طرح آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں عبادتوں سے، ماں باپ کو بھی خوش کیا جاتا ہے اچھے سلوک کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، اچھا معاملہ کرتے ہوئے، ان پہ خرچ کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک جہاد کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا، جب ایک شخص نے آ کر کے جہاد کی اجازت چاہی، آپ نے کہا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ ان کی خدمت کرو، وہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اب سوچیے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آپ علیہ الصلوۃ نے اس صحابی کو جو جہاد کے لیے آئے تھے، آپ نے کہا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، اسی میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے بڑا عظیم اجر رکھا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک ہر مومن کو دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے بات سلف سے متعلق ہے۔ ایک مشہور عالم دین ہے، عبداللہ بن مبارک کے استاذ ہیں حیوہ ابن شریح رحمۃ اللہ علیہ، ان سے متعلق نقل کیا اہل علم کہتے ہیں کہ اس قدر ماں باپ کے حسن سلوک کرتے تھے کہ جب وہ درس دے رہے ہوتے تھے، ان کے مجلس میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے، درس کے دوران ان کی ماں انہیں گھر سے پکارتی تھی اور کہتی تھی کہ اے حیوہ ابن شریح جاؤ مرغیوں کو دانہ ڈال دو، تو وہ اپنا درس روک کر کے درس کے دوران جا کر کے مرغیوں کو دانہ ڈال کر کے پھر آ کے درس مکمل کرتے تھے۔ اب سوچیے ہمارے اہل علم، ہمارے علماء محدثین کیسا ان کا سلوک تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ دوران درس اپنے درس کو روک کر کے وہ جاتے تھے اپنی ماں کی بات کو سنتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے، اور یہی بات ہے جو کتاب و سنت میں سکھائی گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی امام ذہبی نے نقل کی ہے، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو احسان جتلاتا ہے، ایک وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہے، اور آپ نے فرمایا عاقل، اور وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جس نے ماں باپ کو دکھایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اذیت پہنچائی ہے، اور آج کے اس دور میں تو ہم میں سے، آپ میں سے ہر آدمی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ جیسے جیسے انسان ترقی پاتا ہے، ماں باپ پیچھے ہونا شروع ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ تنہا ہو کر رہ جاتے ہیں، کوئی ان کا پرسانی حال نہیں ہوتا، اور بہت بری حالت میں وہ جی رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے اولڈ ایج ہوم میں چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے تنہائی میں بہت ساری پریشانیوں سے جوجھ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ حالت تو یہ ہے بہت سارے ماں باپ مر جاتے ہیں، ان کی اولاد ان کے جنازوں میں شریک نہیں ہوتی ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایسے دور میں ہم پہنچے ہیں، اتنی ترقی ہو گئی ہے، اتنی بڑی ترقی ہو گئی ہے کہ اب ماں باپ بھی انہیں نیچے نظر آ رہے ہیں، اتنے اوپر وہ چلے گئے ہیں کہ ماں باپ بھی انہیں نیچے نظر آتے ہیں، ان کے جنازوں تک میں شریک نہیں ہوتے، عام افراد، عام مسلمان مل کر کے انہیں دفن کر دیتے۔ اب سوچئے ماں باپ کو تکلیف پہنچا کر کے، انہیں دکھا کر کے آپ کبھی سکون کی زندگی نہیں پا سکتے۔ یہ زندگی کا ضابطہ آپ نوٹ کر کے محفوظ رکھ لیں۔ اگر ہم نے ماں باپ کو تکلیف دی ہے، آپ کے ماں باپ اگر آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ سکون کی زندگی کبھی نہیں پا سکتے۔ سکون کی زندگی اسی وقت ہوگی جب ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہوں، ہم سے راضی ہوں، ہماری خدمت سے راضی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، اس حدیث پہ آپ غور کیجئے، صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی میرا سوال ہے، اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، اگر میں رمضان کے روزے رکھوں، اور میں زکوٰۃ دوں، اور میں حج کروں، تو میرے لیے کیا ہے، کیا ملے گا مجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے ایسا کر لے، اللہ تعالیٰ اسے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ جو آدمی یہ تمام کام کر لے، اللہ اسے نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کی صحبت دے گا۔ لیکن آپ نے شرط رکھی الا ان يعق والديه، ہاں اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو یہ سب نہیں ملے گا۔ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج، یہ سب کچھ کرنے کے بعد نبیوں اور صدیقین، شہداء کی صحبت ملے گی،
شرط یہ ہے کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، یعنی اگر اس میں وہ خراب نکلا ہے تو اس درجے سے وہ محروم ہوگا، اور یہ وہ اکیلا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں اللہ عز و جل ضرور دیتے ہیں، اس کی دنیا میں ضرور سزا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دوسرے جو گناہ ہیں اللہ چاہے تو دنیا میں سزا دیتا ہے، چاہے تو نہیں دیتا ہے، اور لیکن آپ نے فرمایا الا عقوق الوالدین، سوائے ماں باپ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا ہی میں عذاب دیتا ہے، دنیا ہی میں اللہ عز و جل اسے وہ منظر دکھاتا ہے جو منظر اس نے اپنے ماں باپ کو دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی وہ منظر دکھاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے اہل علم نے بات ذکر کی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں پریشان ہیں تو ہمیں پیچھے پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس جیسا گناہ پچھلی زندگی میں کیا ہے، اگر کیا ہے تو ہمیں کثرت سے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے کہ کہیں وہی گناہ ہمیں قید کر کے تو نہیں رکھ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں اس گناہ کی سزا اللہ ضرور دیتے ہیں۔ جو ماں باپ کے ساتھ کیا ہے وہ سزا اللہ عز و جل دنیا میں انسان کو دیتا ہے، موت سے پہلے پہلے وہ مزہ ضرور چکھے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا اچھا سلوک کریں، ان کا خیال کریں، ان کی پرواہ کریں، انہیں مقدم رکھیں۔ اللہ عز و جل کی عبادت کے بعد ان کی ذمہ داری ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں یہ ان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ کہتے ہیں بعض سلف میں سے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ بہت زیادہ رو رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو، ماں تو آپ کی زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلے جنت کی جانے کے دو راستے میرے پاس تھے، اب ایک بند ہو گیا، دو راستے تھے میرے پاس، ایک اس میں سے بند ہو گیا، اس لیے مجھے بڑی تکلیف ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں قدر کرنا چاہیے، جن کے فوت ہو گئے اگر کمی اور تقصیر رہ گئی تھی تو انہیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور اللہ عز و جل سے دعا کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دعا کو بھی پڑھتے رہیں، اور اپنی دعاؤں میں بالخصوص اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں، ان کے حق میں دعا کریں۔ چھوٹے موٹے احسانات کے ساتھ یہ آدمی کتنا خیال کرتا ہے، سب سے زیادہ احسانات انہی کے ہم پر ہیں، بالخصوص ماں کے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عمل کو صحیح ڈھنگ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم تمام کو ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں توحید پر اللہ عز و جل تمام کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا